اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اسی کے قبضہ قدرت میں ہماری جان ہے اور وہی روز جزا کا مالک ہے۔ تو الحمدللہ سے بھائیو، جیسا آپ جانتے ہیں محرم الحرام کا عشرہ ہے، تو ہمارا مولا امام حسین کے حوالے سے ہی یہ عشرہ جو ہے وہ جاری و ساری ہے۔ الحمدللہ سے آج بھائیو ہم سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے جو ہے شہادت امام حسین علیہ السلام بیان کریں گے، اور کیوں نہ کریں الحمدللہ سے، کیونکہ ہمارے جو سردار ہیں، ہمارے آقا جو مولا ہے وہ امام حسین علیہ السلام ہیں۔ اور سلسلہ علیہ چشتیہ کا تو مین ایک جو ہمارے سلسلہ علیہ چشتیہ کے بزرگ ہیں خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے، تو انہوں نے بھی، ان کی بھی ایک سنت ہے کہ ذکر امام حسین انہوں نے بھی کیا، بڑے واضح الفاظ میں انہوں نے جو شان بیان کی ہے مولا امام حسین علیہ السلام کی، تو کیا کہنے اس شان کے۔ آج بھی ہر مکتبہ فکر اہل تشیع ہوں، اہل سنت کا کوئی بھی مکتبہ فکر ہو، تو ان کے ہاں وہ اشعار جو آپ نے مولا امام حسین کی بارگاہ میں جو ارشاد فرمائے، تو وہ ہمیں نظر آتے ہیں بالکل خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، اور ہم بھی ان کے الحمدللہ سے فیض یافتہ ہیں۔ تو اگر ہمارے جو پیر و مرشد ہیں انہوں نے ذکر کیا امام حسین علیہ السلام کا، تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم چھپائیں، ہم نہ کریں۔ اور الحمدللہ سے ہم آپ کے سامنے جو بیٹھے ہیں، ہم الحمدللہ سے زوار کربلا بھی ہیں، الحمدللہ سے ہمیں یہ سعادت ملی۔ ہم نے جو ہے اس سفر میں، جب ہم نے کربلا معلیٰ کا سفر کیا، تو اس میں بھائیو ہمارے بہت سے مشاہدات ہیں الحمدللہ سے۔ ہم نے بڑے ہی وہاں پہ مشاہدے کیے امام حسین علیہ السلام کی سخاوت کے، آپ کے معجزات ہم نے اپنی آنکھوں سے بالکل واضح طور پر بھائیو ہم نے دیکھے ہیں سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اہل تشیعوں کا معاملہ تو وہ نہیں ہے۔ ہم نے بھائیو اہل سنت کی نسبت سے سفر کیا تھا کربلا معلیٰ کا، ہم نے وہاں پہ اپنی آنکھوں سے بھائیو جو مشاہدہ کیا الحمدللہ سے، وہ کبھی ہم پھر بیان کریں گے۔ بہت ہی لمبی سٹوری ہے، ہم نے بالکل امام حسین علیہ السلام کا جو ہے روزہ اطہر کا جو مشاہدہ ہم نے کیا وہ ہم بیان کریں گے الحمدللہ سے۔ بڑا ہی واضح طور پر آپ کی جو دو جہانوں کی بادشاہت ہے، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے فرمایا کہ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نہ داد در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ تو یہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے جو فرمایا، تو ان کا بھی مشاہدہ تھا الحمدللہ سے، اور ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے بادشاہی جو امام حسین علیہ السلام کی دونوں جہاں کی بادشاہی، بالکل دنیا میں بھی بادشاہ ہیں، آپ کبھی جائیں اور وہاں پہ مشاہدہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ دنیا میں بھی حقیقی بادشاہ جو ہے وہ امام حسین ہیں، اور آخرت میں بھی آپ کی بادشاہی ہوگی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ حسن اور حسین نوجوانان جنت کے سردار ہیں۔ اب دیکھیں آخرت میں بادشاہی کس کی ہے کہ جو جنت کا سردار ہے اس کی بادشاہی آخرت میں، اور دنیا میں بادشاہی آپ دیکھ لیں وہاں پہ ہزاروں کوئی بھی بادشاہ کوئی بھی جائے سر جھکا کے وہ جاتے ہیں، اور ان کے لنگر کا وہاں پہ جو بھائیو کیا کہنا، وہاں کے نظام جو ہیں وہ ان کے لیے ٹائم چاہیے۔ تو آج ہم شہادت بیان کر رہے ہیں، تو اس لیے میں وہاں یہ موضوع سکپ کرتا ہوں، پھر کبھی زندگی رہی اور آپ ہمارے ساتھ رہیں گے الحمدللہ سے، تو آگے ہم آپ کو بڑے ہی جو راز ہیں ان سے پردہ الحمدللہ سے ہم اٹھائیں گے۔ یہ کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھیں جی اہل سنت اور یہ لوگ بھی جو ہے امام حسین علیہ السلام کی بڑی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، تو بھائیو ہمیں کرنی چاہیے، کیونکہ سلسلہ علیہ چشتیہ کے مین ہمارے بزرگ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے کتنی بڑی جو ہے، میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں اس سے بڑے الفاظ میں کوئی بھی علماء ہو، بڑے بڑے جو ہے وہ مفسر گزرے ہیں، ان سے اس طرح کی شان بیان نہیں ہوئی جس طرح کی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کر دی، اور وہ منظور نظر بھی ہوئی ہے اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں، کیونکہ جب بھی وہ کہیں بھی پڑھی جاتی ہے تو وہ ایک منظور نظر کلام ہے، وہ دلوں میں اترتی ہے۔ تو شہادت امام حسین علیہ السلام بھائیو بڑا ہی دردناک ایک المیہ ہے ہمارے لیے، تو ان کی شہادت آج ہم مختصر جو ہے وہ بیان کریں گے کہ آپ نے مدینہ منورہ جب چھوڑا، آپ کو جب خبر ملی کہ یزید جو ہے وہ اس نے مسلمانوں کا جو ہے وہ امیر بن گیا ہے، اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی ہے، اور آپ کو خبریں ملی کہ اس کا جو طریقہ ہے وہ سنت سے بالکل ہٹ کے ہے۔ اب دیکھیں یہ مین یہاں پہ ایک پوائنٹ آپ نوٹ رکھیں کہ یہ کوئی خلافت کی جنگ نہیں تھی، کیونکہ
خلافت اہل بیت نے کبھی بھی خلافت کے لیے تلوار نہیں اٹھائی۔ ماضی گواہ ہے کہ جب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کو بھی خلیفہ نہ بنایا گیا تو آپ نے بھی تلوار نہیں اٹھائی خلافت کو لے کر۔ تو امام حسین نے بھی خلافت کے لیے بالکل تلوار نہیں اٹھائی، حق کے لیے اٹھائی۔ جب آپ کو خبریں ملی شام سے کہ یزید کا یہ طریقہ ہے، وہ اسلام میں یہ بدعات اور بالکل اسلام سے ہٹ کر وہ طریقہ کار چلا رہا ہے، شراب کو حلال قرار دے رہا ہے، نماز کو جو ہے اس طرح سے وہ نہیں پڑھتا، اس کی اپنی جو ہے وہ داڑھی اس نے منائی ہوئی تھی، وہ داڑھی اس نے نہیں رکھی تھی، وہ شیو کرتا تھا یزید، بالکل وہ تارک سنت تھا، اور بھی بہت سی اس نے چیزیں جو ہے اپنی مرضی کا دین بنانا چاہتا تھا، نکاح کے لحاظ سے بھی اس نے کچھ اپنے ہی قاعدے قانون بنائے ہوئے تھے۔ تو جب مولا حسین کو یہ خبر ملی تو آپ نے کہا کہ حق کے لیے میں جو ہے اٹھوں گا، میں حق کے لیے اٹھوں گا۔ بالکل آپ حق کے لیے اٹھے، آپ نے سفر کیا کوفے کا کہ میں کوفہ جو ہے وہ جاؤں گا اور وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ حق کی تلقین کروں گا کہ حق بات اور حق سچ جو ہے وہی مانیں۔ تو آپ نے جب سفر کیا تو آپ جو ہے محرم الحرام کو مہینے میں جو ہے آپ کربلا میں پہنچے، تو آپ نے جب وہاں پہ آپ رکے تو ایک جو ہے یزید کی طرف سے، ابن زیاد کی طرف سے ایک جو ہے ایک قافلہ پہلے روانہ کیا گیا کہ امام حسین کو روک کر جو ہے ایک یہاں میدان میں ٹھہرایا جائے۔ تو وہ میں واقعہ پہلے بیان کر چکا ہوں حضرت حور کا، تو اس کا سپہ سالار حور تھا، اس نے آ کے امام حسین کو روکا اور کربلا میں جو ہے پڑاؤ جو ہے وہ کیا۔ جب پڑاؤ ہوا تو باقی فوج بھی جب وہاں پہ پہنچی تو انہوں نے امام حسین کو وہاں پہ ہی گھیر لیا۔ انہوں نے کہا کہ اگر امام حسین علیہ السلام کوفہ میں پہنچ گئے اگر، تو ہمارا جو ہے وہ کھیل ختم ہو جائے گا، لوگ حق جان جائیں گے، لوگوں کو پتہ چل جائے گا۔ تو ان کی ساری ڈیٹیل ہی یہی تھی، ان کی جو پلاننگ تھی وہ یہی تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کوفے پہنچنے ہی نہ دیا جائے۔ اگر یہ کوفے میں پہنچ گئے تو لوگ ہمارے خلاف ہو جائیں گے، تو ہم جو ہے یہاں پہ ہی امام حسین کا جو ہے وہ کام ختم کریں گے تاکہ ہماری جو خلافت ہے، ملوکیت جو ہے، ہماری جو بادشاہی ہے وہ قائم رہے۔ تو دیکھیں سارے مسلمان تھے، کچھ صحابہ بھی موجود تھے، صحابہ کی اولادیں بھی، تبع تابعی جو ہے وہ موجود تھے۔ تو یہ بڑا لمحہ فکریہ ہے اہل سنت کے لیے، بڑی دردناک یہ ایک کہانی ہے واقعہ کربلا کی۔ تو آج ہم مختصر جو ہے وہ بیان کریں گے، لمبی ہسٹری میں آج ہم نہیں جائیں گے، پھر وقتاً فوقتاً کبھی موقع ملا تو آپ کو تفصیل بھی ہم بتائیں گے۔ بڑی ہی یہ گہری تفصیل جو ہے یہ اس کے لیے کافی ٹائم جو ہے وہ چاہیے۔ تو آپ کو جب انہوں نے گھیر لیا تو اس کے بعد جب 7 محرم آئی تو انہوں نے جو ہے آپ پر پانی، پہلا حربہ یہ کیا کہ ان کے اوپر جو ہے وہ پانی بند کر دیا۔ نہر فرات کے اوپر ان کی فوجیں تھیں، تو آپ نے جو ہے وہ پانی، سب سے پہلا کام یہ کیا انہوں نے کہ پانی بند کر دیا مولا حسین پر۔ دیکھیں کتنا بڑا ظلم جو ہے وہ کیا۔ 7 محرم کو پانی بند کر دیا۔ اس کے بعد مولا حسین علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً جو ہے وہ جنگ کا باقاعدہ آپ نے اعلان کیا۔ آپ کی طرف سے 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی شہید ہوا، آپ کی طرف سے علی اکبر جوان وہ بھی شہید ہوئے، اور امام حسن کی جو نشانی ہے جناب قاسم علیہ السلام تو وہ بھی شہید ہوئے۔ شہادتوں کا سلسلہ بھائیو جاری رہا۔ عین 10 محرم کا دن آیا اور عصر کے ٹائم جو ہے امام حسین علیہ السلام نے خود جو ہے تلوار جو ہے وہ اٹھائی اور آپ نے جو ہے سفر کیا، آپ نے بالکل تیاری کی جنگ کی اور آپ روانہ ہوئے میدان کی طرف۔ اور یہاں پہ یاد رکھیں کہ آپ نے 12 جگہ جب آپ میدان میں نکلے تو آپ نے بالکل واضح خطبہ دیا۔ لوگ جو ہے آپ کو آگے سے تیر اور تلواروں کے وار کرتے اور آپ ان کا وار روکتے امام حسین علیہ السلام، اور ان کو بیان کرتے، خطبہ دیتے کہ اے لوگو، کیا تم مجھے نہیں جانتے کہ میں حسین ہوں، میں حسین ہوں، تمہارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ؟ کیا تم نے نہیں دیکھا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر سوار ہوتے؟ کیا تم نے مسجد نبوی کے ممبر کے اوپر مجھے نہیں دیکھا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے؟ تو کیوں تم جو ہے میرے قتل پہ آمادہ ہو؟ باز آ جاؤ میرے قتل سے، کیوں مجھے شہید کرتے ہو؟ کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ تو تم باز آ جاؤ، کیوں جہنم کا ایندھن بنو گے تم میرے قتل سے؟ باز آ جاؤ۔ آپ 12 جگہ آپ کا یہی خطبہ رہا، آپ نے یہی خطبہ دیا لوگوں کو 12 جگہ۔ تلوار سے زیادہ آپ نے زبان کا استعمال کیا۔ واقعہ کربلا میں آپ کو جب بھی موقع ملا آپ کی کوشش یہی تھی کہ یہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اب دیکھیں، آپ یہاں پہ لیول چیک کریں آپ کے، سبحان اللہ، یہ دیکھیں یہی ایک لیول ہے امام حسین کے ایمان کا، اور یہی ہونا چاہیے۔ ان کا منزل اور ایک مرتبہ دیکھیں کہ ان کو پھر بھی اپنی فکر نہیں ہے۔ اب دیکھیں
یہ جو فقر ہیں، اہل جو صوفیاء ہیں، وہ جانتے ہیں اس باطنی کیفیت کو الحمدللہ سے، کہ ان کو اپنی فکر نہیں ہے، وہ ان کو فکر ہے تو پھر بھی ان کی امت کی فکر ہے، پھر بھی ان کو بچانے میں لگے ہیں کہ تم میرے قتل سے باز آ جاؤ، کیوں اپنے ہاتھ میرے خون سے تم رنگین کرنا چاہتے ہو، کیوں دوزخ کا تم ایندھن بننا چاہتے ہو، تو میرے قتل سے تم باز آ جاؤ۔ اپنی جان کی پرواہ نہیں کی کہ تم مجھے کیوں قتل کرتے ہو، مجھے نہ کرو، بلکہ یہ فرمایا کہ تم خود کیوں جو ہے وہ جہنم کا ایندھن بنو گے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جو مجھے قتل کرے گا تو اللہ اس کا رسول اس کو بالکل معاف نہیں کرے گا، وہ جہنم کا ہی ایندھن بنیں گے۔ تو یہ دیکھیں، یہ سخاوت کا ایک پہلو، امام حسین علیہ السلام کی جو سخاوت ہے الحمدللہ سے ان کا ایک پہلو یہاں پہ بھی نظر آتا ہے۔ کربلا محلہ میں جب بھی جنگ لڑی امام حسین نے، تو آپ نے بارہا جگہ خطبہ دیا، لوگوں کو یہی کہا کہ آپ میرے یا وہ قتل سے باز آ جائیں، کیوں جہنم کا ایندھن آپ بنتے ہیں میری وجہ سے۔ لوگوں کو بارہا جگہ یہی آپ نے بیان کیا، لیکن لوگوں کی آنکھوں میں بھائیو جو ہے ایک لالچ کا پردہ چھایا ہوا تھا۔ دولت جو یزید نے لالچ دیا تھا ابن زیاد نے، سونے کا، دولت کا، تو اسی لالچ میں لوگ لگے ہوئے تھے، آنکھوں وہ اندھے ہو چکے تھے، بالکل وہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، نہیں سن پا رہے تھے بالکل بھی، کہ جن کو امام حسین سنانا چاہ رہے تھے وہ بالکل ان کے کان جو ہے وہ بند ہو گئے تھے۔ قرآن مجید میں بھی ایک آیت ہے کہ اے نبی تم ان کو نہیں سنا سکتے کہ جو کانوں سے بہرے ہیں، اور اے نبی تم ان کو نہیں دکھا سکتے جو اندھے ہیں۔ بالکل یہ قرآن کے عین مطابق یہ سارا معاملہ ہے کہ امام حسین ان کو واضح جو ہے وہ دلائل پیش کر رہے ہیں اور وہ سننے کو تیار نہیں ہیں قرآن کی روح سے۔ تو عین عصر کے وقت جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ مولا علی کے جو ہے وہ بیٹے تھے، خون تھے، تو تلوار میں ان کو کون ہرا سکتا تھا؟ آپ نے اتنی دیدہ دلیری سے آپ نے تلوار چلائی کہ اللہ رب العالمین کی جو ہے وہ غیبی آواز آئی کہ اے حسین بس کرو، بس کرو، آ جاؤ، اللہ جو ہے وہ تم سے راضی ہے اور تم اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ تو آپ نے جو ہے تلوار وہیں پہ چھوڑی اور نماز عصر کے لیے آپ نے جو ہے وہ، حال تو وہ وہاں پہ ویسا نہیں تھا کہ آپ وہ نماز ادا کرتے، لیکن آپ نے ایک سجدہ شکرانے کے طور پر جو ہے وہ سر جو ہے وہ سجدے میں رکھا اللہ کی بارگاہ میں، اور جو ظالم تھے ان کو موقع مل گیا، انہوں نے جو ہے سجدے کی حالت میں ہی انہوں نے دیکھا کہ آپ نے تلوار چھوڑ دی ہے، تو پھر بھی لوگوں کے دلوں میں خوف بہت تھا امام حسین علیہ السلام کا، کیونکہ علی کے بیٹے تھے الحمدللہ سے، ان کی شجاعت اور دلیری کسی سے بھی بھائیو ڈھکی اور چھپی نہیں ہے الحمدللہ سے۔ اور آپ نے تلوار بھی آپ نے جو چلائی تو بالکل مولا علی کی طرح آپ کا تلوار کا انداز تھا جناب حسین کا، تو لوگ ڈر کے کوئی بھی ہمت نہیں کرتا تھا نزدیک آنے کی۔ تو شمر جو ہے لعین، اس نے یہ جسارت کی کہ وہ آیا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کا جو ہے خنجر سے آپ کی جو ہے گردن مبارک جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ خنجر چلایا، اور آپ کو جو ہے آپ نے جامِ شہادت جو ہے وہ نوش فرمائی۔ الحمدللہ سے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں آپ جو ہے بالکل فاتح اور بالکل کامیابی کے ساتھ جو ہے آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جو ہے اپنی حاضری دی امام حسین علیہ السلام نے، اور کچھ چیزوں کو آپ نے بے نقاب کیا مین۔ اب یہ ہمیں بھی بھائیو اس واقعہ کربلا سے اور شہادت امام حسین علیہ السلام سے یہی درس ملتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے جو ہے کس چیز کے لیے قربانی دی اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی اسی جو ہے فکر کو لے کر آگے چلنا چاہیے جو آپ نے واضح طور پر خطبہ دیا کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، کہ حسین جیسا، یزید جیسے کی بیعت کبھی نہ کرے۔ یہ آپ کا شروع سے لے کر آج تک آپ کا جو لمحہ فکریہ امت مسلمہ کے لیے جو ہے ایک پیغام امام حسین نے دیا، تو وہ یہی دیا کہ ظلم کے خلاف آپ کھڑے ہوں ہمیشہ کے لیے، کبھی بھی ظلم کے نیچے آپ نہ دبیں، حق کا ہمیشہ ساتھ دیں۔ بالکل واضح طور پر آپ کا امام حسین علیہ السلام کا یہی جو ہے امت کو ایک پیغام آپ نے دیا کہ بھلے جتنی بھی مشکلات آئیں تو آپ نے ظلم کا ساتھ نہ دیجئے، حق کے ساتھ جو ہے آپ ہمیشہ کھڑے ہوں، آپ نے ہمیشہ جو ہے حق کا ہی ساتھ دینا ہے۔ آپ نے یہ واضح کر دیا کہ یزید جو ہے وہ جو ہے بالکل غلطی پر تھا، بالکل اس کا عقیدہ غلط تھا، اور آپ حق پر تھے، بالکل حق بجانب تھے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام جو ہے اس کے اوپر جو ہے تمام امت جو ہے وہ متفق ہو، تمام ناسبی جو ہیں اس سے اللہ ہمیں ان کے شر سے ہمیں
محفوظ رکھے، اور اللہ ہمیں مزید جو ہے وہ توفیق عطا کرے کہ ہم ذکر اہل بیت جو ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے وہ بیان کرتے رہیں، اور اللہ پانچ تن پاک کے وسیلے سے بھائیو آپ جو ہمارے سننے والے ہیں، ہمارے جو دیکھنے والے ہیں، تمام جو مسلمان ہیں، ان کی بھی اللہ تمام مشکلیں مصیبتیں اللہ حل کرے، تمام دلی حاجتیں جو بھی ان کے دلوں میں ہیں اللہ پانچ تن پاک اور سلسلہ علیہ چشتیہ کی نسبت سے جو ہے ان کی جو ہے قبول ہو، اللہ ان کی جو نیک حاجتیں ہیں وہ قبول کرے، اور پانچ تن پاک کی سچی اور پکی محبت جو ہے ان کے دلوں میں راسخ فرمائے، آمین۔